اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو روزہ، نماز اور صدقہ خیرات سے افضل درجہ والی چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باہمی اتفاق سب سے افضل ہے، کیونکہ آپس کی نا اتفاقی دین کو مونڈنے والی ہے، یعنی جیسے استرے سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہی آپس کی لڑائی سے دین ختم ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جو جائز خواہشات اور حاجات ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ کی تمام مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور آپ کی جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی آپ کی مصائب ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں آپ سے دور کرے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں۔ میرے چینل کو ویورز ابھی تک جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میری ویڈیوز اگر اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک ضرور کیجئے، اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں جن کو ان کی ضرورت ہے۔ تو ویورز میں آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر آج جلدی سے آپ کو ٹاپک بتا دیتی ہوں کہ آج آپ کے لیے میں کیا ٹاپک لے کر آئی ہوں۔ تو آج کا جو میرا عمل ہے یہ بہت سارے لوگوں کی فرمائش پر ہے، بہت سارے لوگوں نے مجھے اس چیز کے لیے اس پر مجھ سے وظیفہ پوچھا ہوا ہے، میں نے پہلے بھی اپلوڈ تو کیے ہیں، لیکن آج کا جو میرا عمل ہے وہ لے کر آئی ہوں۔ محبت کے لیے ہے یہ کہ محبت میں اپنے محبوب کو یا کسی بھی، یعنی کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جسے آپ کسی کو بھی اپنے بس میں اپنے کو تسخیر کر سکتے ہیں، یعنی قابو کر سکتے ہیں، فرما بردار بنا سکتے ہیں، چاہے وہ پھر خاص طور پر یہ عمل محبوب اور محبوبہ کے لیے یا ہسبینڈ اور وائف یعنی میاں بیوی کے لیے ہے، یا پھر اگر کوئی والدین اپنی اولاد کو کرنا چاہتے ہیں، اپنا فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، تو اس چیز کے لیے یہ عمل ہے۔ تو اس عمل کو، یعنی کہ اس عمل کی جو پاور ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر یعنی ایک نماز آپ نے پڑھنی ہے، چار رکعت نفل آپ ادا کریں گے، اور اگر آپ یہ نماز کسی جنگل میں پڑھیں گے تو وہ جنگل بھی آپ کا مطیع ہو جائے گا، اور اگر آپ اس کو پہاڑ پر پڑھیں گے تو پہاڑ چلنے لگے گا، اگر آپ اس کو مطلوب کے لیے پڑھیں گے تو وہ آپ کا مطیع ہو جائے گا۔ یعنی کہ آپ اگر اس کو اپنے محبوب کو اپنے مطلوب کو اپنا وہ مطیع کرنا چاہتے ہیں، جس محبوب کو آپ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کا حمد تن مطیع ہو جائے گا۔ یعنی کہ اتنی اس وظیفے کی اس نماز کی پاور ہے جو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں، لیکن اس میں یہی ہے کہ یقین بہت پختہ ہونا چاہیے، بہت ہی یقین کے ساتھ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو پھر ہی آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن عمل بتانے سے پہلے میں یہ کہتی چلوں کہ جو لوگ اپنے محبوب یا محبوبہ کے لیے عمل کریں وہ پہلے استخارہ ضرور کر لیں کہ اگر ان کا محبوب اور محبوبہ ان کے حق میں بہتر ہیں تو پھر ہی ان کو اس وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا اور اس وظیفے کا اثر بھی ہوگا۔ لیکن اگر وہ لوگ ایک دوسرے کے حق میں بہتر ہی نہیں ہوں گے تو پھر اللہ کی طرف سے ہی اگر بہتری نہیں ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول بھی نہیں کرتا جس میں ہماری بہتری نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ محبوب اور محبوبہ کے لیے خاص طور پر میری یہ جو ہے ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ عمل کرنے سے پہلے استخارہ ضرور کر لیں، یعنی اللہ سے مشورہ کر لیں کہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں، یعنی کہ وہ بہتر ہیں یا نہیں۔ تو عمل میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 4 رکعت نفل کی نیت سے یہ عمل کرنا ہے، اور اس کو آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ ظہر کے ساتھ یا پھر مغرب کے بعد اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی ٹائم پر جب نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے آپ اس کو پڑھنا چاہیں، یعنی تہجد کے ٹائم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا جو بھی ٹائم آپ کو سوٹیبل ہے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو لیکن بہتر ہوتا ہے کہ خاموشی میں عمل کیا جائے، جس ٹائم خاموشی ہو۔ تو آپ نے 4 رکعت نماز جو ہے اس کی نیت کر لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کو آپ نے پڑھنا ہے 40 بار،
ٹھیک ہے، 40 بار آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ نے 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے. یہ آپ کی پہلی رکعت ہوگی، 40 بار سورہ فاتحہ اور 10 بار سورہ اخلاص. دوسری رکعت میں آپ نے 30 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 20 بار آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، پہلی رکعت میں 40 بار سورہ فاتحہ اور 10 بار سورہ اخلاص. دوسری رکعت میں 30 بار سورہ فاتحہ اور 20 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر آپ جب تیسری رکعت شروع کریں، تیسری رکعت میں آپ نے 20 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 30 بار آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے. اور اسی طرح پھر جب آپ چوتھی رکعت پڑھنا شروع کریں تو چوتھی رکعت میں آپ 10 بار سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے اور 40 بار آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے. اور اس کے بعد جب آپ نماز پڑھ چکے تو پھر آپ نے 3 دفعہ اس عمل کو پڑھنا ہے. یعنی کہ جب آپ نماز پڑھ لیں گے یا آپ کی 4 رکعت نفل ادا ہو گئے ہیں، اس کے بعد جب آپ نے نماز پڑھ لینی ہے تو نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار سبحان اللہ، 3 بار آپ نے الحمدللہ اور 3 بار آپ نے لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور پھر 3 مرتبہ یہ آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے. جب آپ 3 مرتبہ ان سب کو کہہ دیں گے، یعنی کہ آپ نے لائن کے ساتھ پڑھنا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. پھر دوسری بار سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. پھر اسی طرح تیسری بار پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اپنے محبوب کا نام لینا ہے اس کی والدہ کے نام کے ساتھ، کہ یعنی فلاں بن فلاں یا پھر فلاں بنت فلاں کو میرا متی کرتے. اس طرح سے آپ نے یہ پڑھنا ہے اور یہ 3 بار آپ اس کو دہرائیں گے. یعنی کہ ہر 3 بار، یعنی کہ پہلے آپ نے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد آپ نے کہنا ہے فلاں بن فلاں کو میرا متی کر دے، میرا فرما بردار کر دے. پھر دوبارہ آپ دہرائیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، فلاں بن فلاں کو میرا مسخر یا پھر میرا مطیع کر دے، میرا فرما بردار کر دے. اس طرح آپ نے 3 بار یہ دہرا لینا ہے. جب آپ کا 3 بار یہ عمل بھی پورا ہو جائے گا، اس کے بعد پھر آپ نے 41 بار سورہ اخلاص، جو سورہ ناس ہے، قل اعوذ برب الناس، اس کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے. اور اس طرح سے آپ کا یہ عمل جو ہے پورا ہو جائے گا. اور یہ ایک ہی دن کا عمل ہے، اگر آپ کو ایک ہی دن میں فائدہ نہیں بھی ہوتا تو آپ اسے دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور پاورفل عمل ہے. اگر آپ اس کو پورے یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور میری ویڈیو اگر آپ کو آج کی اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں. اور ہسبینڈ وائف خاص طور پر اس عمل کو کریں تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جن کے جو شوہر ان سے ناراض ہیں، ان کی بات نہیں مانتے ہیں، وہ ان کے لیے یہ عمل کریں گے تو ان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. یا اگر بیویوں کے لیے شوہر کرنا چاہیں تو بھی. تو ویورز مجھے اب اجازت دیجئے، تو میری نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. عطا
سے تو مانگوں گی کس سے، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، تیری ہوں میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، دعا